إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں غاشیہ کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ عید کی نمازوں میں عید کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اکثر و بیشتر جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ اسی سورت کو پڑھتے. غاشیہ کی کیا معنی آتے ہیں؟ غاشیہ کے معنی آتے ہیں ڈھانپنے والی، چھا جانے والی کسی چیز پر. یہاں غاشیہ سے قیامت کا دین مراد ہے. قیامت کے دین کو غاشیہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا گیا کہ جس دن قیامت طاری ہوگی سب پر، تمام انسانیت پر ایک ہولناک ایک خوف طاری ہوگا، تمام انسانیت پر. جیسے کہ مشہور روایت انبیاء علیہ السلام بھی کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اور نبی پر اپنے آپ کی فکر کرے گا. تو قیامت کے دین کو غاشیہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انسانیت پر ایک ہیبت طاری ہوگی، یہ قیامت کا خوف ہر ایک پر چھا جائے گا، اس لیے قیامت کے دین کو غاشیہ کہا. اس صورت میں بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اس پورے آخری اما پارے میں اگر آپ غور و فکر کریں، اس سے پہلے کتنی صورتیں گزری، تقریباً ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. اور یہ صورت مکی ہے، اور مکی جتنی صورتیں اگر آپ کو نظر آئے گی وہ تمام مکی صورتوں میں جو اکثر مضامین ہیں وہ توحید کے مضامین ہوں گے، ایمان کے مضامین ہوں گے، قیامت کے مضامین ہوں گے. اور مدینہ کیونکہ شروع اسلام کا دور تھا تو ایمان کی ضرورت تھی، قیامت پر یقین کی ضرورت تھی، جنت و جہنم کو برحق سمجھنے کی ضرورت تھی. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ایمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، الگ الگ انداز سے جہنموں کا عذاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس سورت کے شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جہنم کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد وجوہ یومئذ ناعمہ سے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو قیامت کی خبر پہنچی؟ قرآن کریم کا انداز دیکھی، قرآن کریم کس انداز سے بات شروع کر. هل اتاک، حل سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کیا، اور عربی میں حل معنی آتے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی؟ اس طرح کا انداز قرآن کریم نے کیوں استعمال کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو جو بات کرنے والا ہے، متکلم ہے، وہ سامع کے سامنے پہلے سوال کو قائم کرتا ہے تاکہ سامنے والے کی کان ہماری بات کی طرف اور متوجہ ہو جائے اور آئندہ والی بات کی اہمیت اور بڑھ جائے.
جیسے کوئی واقعہ اگر ہمارے محلے میں چل رہا ہو، ہمارے معاشرے میں چل رہا ہو، کسی انسان کا، کسی خاندان کا، یا کوئی خاص واقعہ، تو ہم جب کسی سے ملتے ہیں کیا تجھے وہ پتہ چلا؟ ہم پہلے سوال قائم کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں تجھے کچھ خبر پڑی؟ اور ڈائریکٹ سامنے والا بتا نہیں دیتا، پہلے سوال قائم کرتے، کیا اس کے بارے میں تجھے کچھ پتہ چلا؟ وہ معاملہ تجھے پتہ چلا، اس کے بعد تجھے خبر پڑی کہ نہیں خبر پڑی؟ پھر سامنے والا اپنی بات کو کرتا تاکہ سامنے والا متوجہ سے ہو کر سنے، اور اس کی آنے والی بات کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ یہ قیامت کی بات جو آگے تذکرہ کی جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بہت سے چہرے اس دن، دنیا میں تو بڑے خوبصورت چہرے تھے، بڑے گورے گورے چہرے تھے، بڑا خوبصورت چمکدار چہرہ تھا، لیکن یہی چہرے قیامت میں بہت سے چہرے ذلیل نظر آئیں گے، ذلیل و خوار نظر آئیں گے، اور رسوائی کے ان کے چہرے پر رسوائی طاری ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، اور اسی طریقے سے محنت کی وجہ سے وہ خستہ حال اور تھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے ذلیل و خوار نظر آئیں گے۔ یہاں چہرے سے انسان کی پوری ذات مراد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں، اس کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن لاحق ہوتی ہے، حالانکہ وہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اس کے گھر والے، دوست احباب اس کا چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتی ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو تکلیف کے آثار چہرے سے نما ہوتے ہیں، جو انسان کی پوری ذات وہ خستہ حالت ہوگی، اور اس کی انسان کی پوری ذات پر ذلت طاری ہوگی، لیکن چہرے سے ذلتی کے آثار رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے چہرہ کا تذکرہ فرمایا، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے اس دن، قیامت کے دن، ان کے چہروں پر ذلتی طاری ہوگی، اور عاملۃ، محنت کی وجہ سے تھکے ہارے ہوئے ہوں گے۔ محنت کی وجہ سے تھکے ہوئے ہارے ہونے کی وجہ سے مفسرین الگ الگ اقوال بیان فرمائے۔ ایک محنت اور کام کرنے کی وجہ سے جہنم کا کام، جہنم کی محنت مراد ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کو الگ الگ کاموں پر مامور کیا جائے گا۔ تفسیر شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بہت سے جہنمی ایسے ہوں گے کہ ان کے گلوں میں جہنم کی آگ کی ٹوک ڈالی جائے گی، ان کے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں ڈالی جائے گی، اور ان کو گھسیٹا جائے گا۔ یہ ان کا عمل ہے، یہ گھسیٹتے گھسیٹتے وہ تھک جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اپنے عمل کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے تھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور بہت سے جہنمی ایسے ہوں گے کہ آگ کا دلدل ہوگا، اس میں وہ گھریں گے، اس میں ان کو پھنسایا جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر پھنسایا جائے گا۔ یہ عمل، یہ محنت انسان کو تھکا دے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں اللہ نے ان کو مال دیا تو ان کے مال پر زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اسی سونے چاندی کو آگ کی، جہنم کے آگ میں تپائیں گے، اور انسان کے بدنوں پر داغ دیا جائے گا۔ یہ بھی ان کے لیے محنت ہے، اور یہ محنت، مشقت انسان کو تھکا کر رکھ دے گی۔ ایک کام، ایک عمل جہنمیوں کے عذاب کا یہ بھی ہوگا کہ جہنمیوں کو زمین پر لٹایا جائے گا، اور جانور ان پر سوار کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر سے جانور تیزی کے ساتھ، کثرت سے ان کے پشت کے اوپر سے جانور گزرتے چلے جائیں گے۔ ایک عمل جہنمیوں کا یہ بھی ہوگا کہ ان کو جو، جیسے گیہوں کا دانہ ہوتا ہے، اسے جو کا دانہ ہوتا ہے، انہیں جو دی جائے گی کہ اس کو ایک دوسرے کے آپس میں گرہ لگاؤ۔ اس عمل میں وہ پڑے رہیں گے، اس میں محنت کرتے رہیں گے، وہ تھکتے رہیں گے۔ ایک تو اس سے یہ مراد ہے۔ مفسرین فرماتے دوسرا قول عاملۃ ناصبہ سے یہ مراد ہے کہ دنیا کی محنت مراد ہے، اور دنیا کی مشقت مراد ہے، دنیا کا کام مراد ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہودی ہے، نصارہ ہے، اور ہمارے اسلام مذہب کے علاوہ بہت سے باطل مذاہب ہے،
وہ انہوں نے الگ الگ اپنے معبود کو تسلیم کیا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی عبادت کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، وہ بھی پرستش کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں۔ اور بہت سے آپ نے بھی دیکھا ہوں گے وہ ایسی مشقت اٹھاتے ہیں اپنے معبود کی عبادت کرتے کرتے، اپنے لباسوں کو اچھے اچھے لباس پہننا چھوڑ دیتے ہیں، صرف چادروں کو لپیٹ کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، پیروں میں چپل پہننا چھوڑ دیتے ہیں، ننگے پیر چلتے ہیں، اور کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں کہ بھئی ہمارا معبود ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ دنیا میں محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کی محنت جو اللہ کے رضا کے علاوہ وہ غیر اللہ کو رضا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اپنا لاکھوں روپیہ کبھی اپنے معبود پر لٹا دیتے ہیں۔ سونے کی مورتیوں کو بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے معبود ہم سے خوش ہو جائے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، محنتیں کی جا رہی ہیں، مشقتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ تمام محنتیں مشقتیں آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ دنیا میں بھی عمل ان کو تھکا رہا ہے اور آخرت میں بھی تھکا دے گا۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ دنیا کا وہ لوگ مراد ہے کہ دنیا کا، یہاں تو میں نے وہ بتایا کہ دنیا کا عمل مراد ہے، تھکنا آخرت میں مراد ہے، کہ دنیا میں محنت کر رہے ہیں عبادت میں لیکن اس کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں، تو آخرت میں ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ آخرت میں وہ تھک جائیں گے۔ تیسرا قول یہ کہ محنت بھی دنیا کی، وہ تھکنا بھی دنیا کا ہے، کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے خوب تھکتے ہیں دنیا کے پیچھے، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ سردی نہ گرمی نہ بارش، بس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور خوب محنت بھی کرتے ہیں، تھکتے بھی ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں، ایسا تھکتے ہیں، ان کی زندگیوں میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نبی کی زندگی ہے، نہ نبی کی سنت ہے، قرآن حدیث سے دور ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو دنیا میں محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، اور دنیا مل بھی رہی ہے لیکن محنت بھی کر رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں۔ یہ دنیا کا عمل، دنیا کا تھکنا دنیا تک محدود رہے گا، آخرت میں اس عمل کے بدلے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے نظر آتے، دو طرح کی قسم کے لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے محنتیں کرتے ہیں، اور دنیا ان کو بہت کچھ مل بھی جاتی ہے، بڑے مالدار بھی بن جاتے ہیں، بڑے طاقتور بھی بن جاتے ہیں، لیکن عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے پیسہ بھی بہت دے رکھا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو بہت محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور محنت بھی کرتا ہے، رات دن دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن دنیا بھی نہیں، بالکل محدود سی ضرورت جتنی دنیا اس کے پاس ہے، مال و دولت ہے، لیکن اس کی زندگی میں عبادت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بندہ تو اس مالدار سے زیادہ تکلیف میں، وہ جو دنیا میں مالدار ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے، خوشحالی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی دنیا تو اچھی گزر رہی، آخرت میں اس کی خراب ہو جائے گی۔ لیکن یہ مسلمان بندہ ہے، اللہ نے غربت میں رکھا ہے، قرضے میں زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، لیکن یہ بندہ قرضے میں، تکلیف میں، مصیبت میں، چھوٹے سے مکان میں زندگی گزار رہا ہے، رات دن دنیا کے پیچھے محنت بھی کر رہا ہے، لیکن عبادت کچھ بھی نہیں، تو دنیا بھی نہ ملی، آخرت بھی نہ ملے گی۔ یہ شخص تو اور خسارے میں۔ اگر اللہ نے کسی کو تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں، قرض میں رکھا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ کی طرف اور رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ میری دنیا تو برباد ہو رہی ہے، مجھے دنیا میں تو اپنی مرضی کا کچھ نہ ملا، لیکن میں کچھ عبادت کر لوں، کچھ آخرت کی تیاری کر لوں تاکہ میری آخرت کی زندگی تو سنور جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت سے چہرے ہوں گے، ذلت ان کے چہروں پر طاری ہوگی، تھکے ہوئے ہوں گے، تصلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، آگ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اس میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکا گیا، اس کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکا گیا تو وہ سفید ہو گئی،
پھر 1000 سال تک آگ کو جلا گیا، وہ سیاہ اور کالی ہو گئی، اور اب وہ سیاہ اور کالی ہی ہے۔ ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا جو آگ تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو وہ آگ جہنم کے 70ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جو آگ تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو وہ جہنم کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ انسان دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کتاب میں بہت سے اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جو انسان دنیا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ آخرت کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عذاب قیامت میں ایسا ہوگا، ایسے زہریلے سانپ بھی ہوں گے۔ قیامت حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی آگ کا تھوڑا سا حصہ اگر زمین پر گرا دیا جائے، جہنم کی آگ تو پوری زمین پر قیامت تک کوئی ایک دانہ بھی نہ اگے۔ جہنم کا سانپ اگر ایک پھونک مار دے دنیا کے تمام پانی کڑوا ہو جائے۔ جہنم کا ایک سانپ ایسا خطرناک ہوگا، جب وہ طاری ہوں گے تو کیسا دنیا کے سانپ، دنیا کے زہریلے جانور، کتنے زہریلے جانور ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اونٹ پالتا تھا، اس نے اپنے اونٹ نے کبھی کوئی غلطی کی، اس مالک نے اونٹ کو بہت مارا اس کو، لیکن اس مالک کو پتا تھا کہ اونٹ کی خصلت کیا ہے، اس لیے کہ جو انسان جس جانور کو پالتا ہے اس کے بارے میں کافی کچھ وہ معلومات بھی رکھتا ہے کہ اس کی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کی جانور سے بڑی انسیت اس کو حاصل ہوتی ہے اور بڑا علم اس کا حاصل کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اونٹ کی صفتوں میں سے ایک صفت لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کینہ کی صفت پائی جاتی۔ کینہ، وہ دل میں کینہ پن رکھتا ہے، وہ جہاں کہیں اس کے ساتھ جس کسی نے بدسلوکی کی تو وہ اپنے دل میں اس کو بھولتا نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس کو بھول جاؤں، دل میں اس کو رکھتا ہے، جس کو کینہ کہتے ہیں، اور وہ کینے کی صفت اس کے دل میں بہت زیادہ اونٹ کے اندر پائی جاتی ہے، اور برس کے بعد بھی اپنے مالک کا، اپنے دشمن کا بدلہ لیتا ہے۔ اور اونٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بدلہ کس طرح سے لیتا ہے، وہ انسان کی کھوپڑی کو پکڑ لیتا ہے، بڑی مضبوطی سے کھوپڑی کو پکڑ لیتا ہے، اس کو دبا دے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس مالک نے اونٹ کو بہت مارا، اس کو پتہ ہے کہ اونٹ کے اندر کینے کی صفت ہے، کبھی موقع ملے گا تو مجھے مار دے گا، مجھے حملہ کرے گا۔ اپنے علاقے سے بہت دور جا کے اس کو بیچ دیا، بہت دور، اور یہ پھر اپنے گاؤں، اپنے علاقے پر آ گیا، بڑا مطمئن تھا کہ اب تو بہت دور چلا گیا ہوا، اب تو ہماری اس کی ملاقات نہیں ہوگی۔ کافی وقت، کافی عرصہ، کافی سال اس بات کو گزر گئے۔ یہ کسی سفر میں جا رہا تھا، اس وقت اونٹ گھوڑے کا ہی دور ہوتا، آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک جب جاتا اونٹوں پر سواری کرتا، گھوڑوں پر سوار کرتا، یہ جا رہا ہے، سامنے سے وہ اونٹ آ رہا ہے، اس نے تو نہیں پہچانا، اس نے پہچان لیا وہ میرا پہلا والا مالک ہے جس نے مجھے مارا تھا، دوڑتا ہوا تیزی سے آیا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا پرانا اونٹ ہے، یہ بھی بھاگا، بھاگتے بھاگتے بھاگا، ایک اس کو کنواں نظر آیا، سوکھا کنواں تھا، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، وہ اونٹ کنارے پر آیا، اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس اونٹ کے کنارے پر ایک بچھو تھا، اس بچھو نے اونٹ کے پیر پر ڈنک مار دیا، وہ بڑا زہریلا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ خود بخود زہر کی وجہ سے وہ گر گیا، اور وہ اندر انتظار کر رہا ہے۔ آدھا پونا گھنٹے کے بعد وہ اندر سے کنویں سے باہر آیا، جب باہر آیا تو دیکھا اونٹ مرا ہوا ہے، اور جب وہاں سے گزرنے لگا تو اس کا پیر، جو انسان کا پیر اونٹ کے پیر پر رہ گیا، اونٹ کے پاؤں پر رہ گیا۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ اس کا پورا پیر اونٹ کے پیر کے اندر چلا گیا، یعنی اس کے بتانا یہ کہ اس نے جو بچھو نے جو ڈنک مارا تھا، آدھا پونا گھنٹے میں اس اونٹ کا گوشت جو بڑا سخت ہوتا ہے، اس کو ذبح کرنے کا، اس کے گوشت کو گلانے میں بھی بڑا وقت لگ جاتا ہے، آدھا پونا گھنٹے میں اس دنیا کے بچھو کے زہر نے اس کے پورے گوشت کو، اونٹ کے سخت گوشت کو گلا اور سڑا دیا، آدھا پونا گھنٹے میں۔ یہ دنیا کا عذاب، دنیا کے سانپ بچھو کا یہ حال ہے۔
قیامت کے دن کے سانپ بچھو کا کیا حال ہوگا؟ ہم بڑے مطمئن بس کچھ کام کر لیتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا، میں بھی ہر صورت میں قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو میں بھی اس پر کلام کرتا ہوں۔ اللہ اگر ایک مرتبہ کہہ دیتا اس کے لیے تو کافی تھا کہ میرے بندے تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، تمہارا رب میں ہوں، تم میرا نام کا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، یہ جنت کا راستہ یہ جہنم کا راستہ ہے، اگر میرے اور میرے نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم جنت کا ایک دو مرتبہ تذکرہ کر دیتے ہو جاتا، کافی تھا۔ کل کائنات کا خالق مالک بار بار الگ الگ انداز سے جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قیامت کے ہولناکی کا منظر فرما رہے ہیں، تاکہ یہ میرے حبیب کی امت کے دلوں میں قیامت کا خوف آ جائے، یہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے، کب یہ آنکھ بند ہو جائے پتہ بھی نہ چلے۔ ظفر صاحب ظفر الطاف بھائی جو سندھیواڑ کے رہنے والے، جمعرات کی مجلس میں مکہ مسجد میں میری مجلس میں حاضر تھے، جمعرات کی عشاء کی نماز کے بعد ہماری ملاقات بھی میرے مجلس میں حاضر تھے، اور کل جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد انتقال ہو گیا۔ کسے پتا تھا کہ یہ بندہ ابھی چلا جائے گا؟ یا اللہ نے زندگی دی، کب آنکھ بند ہو جائے، دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ قیامت کے منظر کو آگے بھی بیان فرما رہا ہے، کیسا خطرناک وہ منظر ہوگا۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، دہکتی ہوئی آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، یہ انسان آگ میں جلے گا، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اللہ تعالیٰ سے کو پکارے گا، فرشتوں کو پکارے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1000 سال کے بعد اس کے سوال کا، اس کی پکار کا جواب دیا جائے گا۔ جہنم کے آگ میں جل رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، موت واقع نہیں ہوگی، جسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور جب وہ کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی مانگیں گے، گرمی ہے، انسان دنیا کی گرمی سے اس کے حلق سوکھ جاتے ہیں، یہ جہنم کی آگ ہوگی، جب وہ جہنمی پینے کے لیے پانی مانگیں گے، قرآن کریم کہتا ہے تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، کھولتے ہوا پانی کا چشمہ، من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ان کو دیا جائے گا، وہ پیاس کے مارے اس کو گڑ گڑ پینا شروع کر دیں گے، جب وہ ان کے حلقوں سے نیچے جائے گا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ایسا وہ پانی ہوگا ان کی آنتوں کو جلا کر راکھ کر کے رکھ دے گا، ایسا کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا، وہ بھوک کی وجہ سے کھانے کا مطالبہ کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا سوائے ضریع کے۔ انسان دنیا میں کھانا کھاتا ہے، وہ 3 مقصد میں سے کوئی مقصد کھانے کا ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کھانے کو کھائے گا تو کچھ لذت کی خاطر، پیٹ بھرنے کے لیے، لذت کے خاطر تفقہاً کھا رہا ہے، منہ کے چٹاکے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدمی نے رات میں اپنے گھر پہ کھانا کھا لیا، پھر رات میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا، پھر دوستوں نے کہا چلو تلاوڑی میں کچھ چائنیز کھا کر آتے ہیں، اب یہ جا رہے گھر تو کھانا کھا کر آئے تھے، اب پھر بھی 4-5 دوست کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں، صرف منہ کے ذائقے کے لیے، لذت کے لیے۔ تو آدمی کبھی کھانا کھاتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، تفقہاً، منہ کے چٹاکے کے لیے، اور کبھی انسان کھانا کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، کہ انسان کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے تو آدمی کھانا کھا رہا ہے بھوک مٹانے کے لیے۔ کبھی کوئی انسان کھانا کھاتا ہے باڈی بڑھانے کے لیے، جسم موٹا کرنے کے لیے، اس کو بھوک بھی نہیں ہے لیکن پتلا دبلا ہے، اب یہ جوان ہو رہا ہے، رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی لڑکے نہیں دے گا اتنے پتلے دبلے کو، اب یہ کھا رہا ہے زبردستی کھا رہا ہے، صبح شام الگ الگ چیزوں کو کھا رہا ہے جسم کو موٹا کرنے کے لیے، کہ باڈی بلڈر بھی لگے، تھوڑا ہائٹ باڈی بھی ہوگی تو لڑکی بھی زیادہ اچھی ملے گی۔ تو آدمی کبھی باڈی بڑھانے کے لیے جسم کو موٹا کرنے، مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفسرین نے کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آدمی کبھی کھاتا ہے لذت کی خاطر، کبھی کھاتا ہے اپنے جسم کو موٹا کرنے کے لیے، کبھی کھاتا ہے انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ قیامت کا کھانا دیکھو،
قیامت کا کھانا کیا ہوگا؟ وری ہوگا۔ وری کسے کہتے ہیں؟ وری ایک ایسا پھل ہوگا جو کانٹے دار ہوگا، کانٹے سے زیادہ سخت ہوگا اور مردار سے زیادہ بدبودار ہوگا، مردار سے زیادہ بدبودار ہوگا، جہاں اور گرم پانی سے زیادہ گرم ہوگا، ایسا ہوگا۔ وہ کھانا ان کو لے دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں انسان 3 چیزوں کے لیے کھاتا ہے۔ یہ وری کانٹے دار ہوگا جو لذت کے لیے تو کھا ہی نہیں سکتے، کبھی کبھی کھانا اچھا نہیں بھی ہوتا ہے پھر بھی آدمی کھا لیتا ہے کہ چلو بھوک تو مٹ جائے گی، لیکن یہ کھانا تو ایسا کھانا ہوگا جس کو قرآن کریم آگے فرماتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جو، 2 چیزوں کی نفی فرمائی۔ یہ ایسا پھلدار ہوگا کہ جو اس سے لذت تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آدمی سوچے چلو کھا تو لیں گے، کھانے کو تو جہنم میں مل جائے گا، تھوڑا جسم تو موٹا ہو جائے گا تاکہ جہنم کا عذاب کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہماری بھوک تو مٹ جائے گی۔ قرآن کریم نے دونوں بات کا انکار فرمایا، لا یسمن ولا یغنی من جو، وہ ایسا کھانا ہوگا کہ اس کے کھانے سے انسان کا جسم موٹا نہیں ہوگا، نہ انسان کے جسم کو طاقت آئے گی اور نہ انسان کے اس کے کھانے سے انسان کی بھوک مٹے گی۔ دونوں چیزوں کا انکار فرما دیا۔ تو یہ جہنم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس کے کھانے کا تذکرہ فرمایا، پینے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، ان کی ہم قدردانی کریں، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی بچانے کی فکر کرتے رہے اور اپنے آپ کو علماء کرام کے ساتھ، اپنی اولادوں کو مدارس کے ساتھ، خود اپنے آپ کو دعوت تبلیغ کے ساتھ، دینی حلقوں کے ساتھ جوڑتے رہے تاکہ ہمارے ایمان کی تازگی رہے، ہماری اولادوں کی نسلوں میں ایمان باقی رہے، تاکہ ہم بھی قیامت کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ ہماری اولادوں کی بھی جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں دعا سکھائی کہ مجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنی بہترین دعا ہے، اتنی بہترین دعا قرآن کریم کی دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، قرآن کریم کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، تو رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے جو قرآن کریم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارا رب تو دنیا میں بھی ہمیں اچھی نعمتیں عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں اچھی نعمتیں عطا فرما۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہ اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ آگے فرما وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔